नाजरीन, वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। ख़बरों की सदाकत और शफाफियत का अलम बरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। लीजिए, हाजिर है प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। किताबों पर तबसरे और अलंकारों के तारुफ पर मुश्तमिल हमारा प्रोग्राम वरक वरक चेहरा। चमन जामिया के बागबां एक तासुर। जामिया दारुस्सलाम उमराबाद का नाम आए और मौलाना हबीबुर रहमान जाहिद आज़मी उमरी रहमहुल्लाह की याद ताज़ा न हो, ऐसा कम ही होता है। 120 सफ़ात पर मुश्तमिल आमर होम की ये किताब 2015 में जामिया के इदारे तहक़ीक़ात इस्लामी से शाया हुई। इसमें खानवादा बानी जामिया रहमहुल्लाह से ताल्लुक़ रखने वाली मुख्तलिफ़ शख्सियात पर खाके हैं, जिनमें बानी जामिया काका मोहम्मद उमर रहमहुल्लाह के अलावा पासबान जामिया काका अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह, मअमार जामिया काका मोहम्मद इस्माइल रहमहुल्लाह, फ़िदाए जामिया काका मोहम्मद इब्राहिम रहमहुल्लाह, मुहिब्ब जामिया काका मोहम्मद इसहाक़ रहमहुल्लाह, जानिसार जामिया काका रशीद अहमद रहमहुल्लाह, शहीद जामिया काका मोहम्मद उमर सानी रहमहुल्लाह, मुखलिस जामिया काका मोहम्मद उमैर रहमहुल्लाह और ख़ादिम जामिया काका अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाहिद उमरी रहमहुल्लाह शामिल हैं। अलावा जामिया के जश्न तिलाई की रूदाद यादों की खुशबू निहायत दिलकश अंदाज में पेश की गई है, जो पढ़ने के लायक है। किताब का मुक़द्दमा नक्श अव्वल के नाम से मौलाना हफीज़ुर रहमान आज़मी उमरी हफ़िज़हुल्लाह ने लिखा है, जिसमें इस किताब के अलावा दो मज़ीद किताबों जामिया के मोहसिनीन और जामिया के असातीन का खाका पेश किया गया है। काश ये दो किताबें भी मौलाना जाहिद आज़मी उमरी रहमहुल्लाह के कलम से मंजर आम पर आ जाती तो बेहतरीन सरमाया हमें मुयसर आ जाता। पेश लफ्ज़ में साहिब किताब मौलाना हबीबुर रहमान जाहिद आज़मी उमरी रहमहुल्लाह ने लिखा है, बंदे को मुल्क की बहुत सी कदावर शख्सियतों को करीब से देखने के मौक़े हासिल होते रहे हैं, जिनमें काबिल क़द्र अहले इल्म भी थे और ज़बान व अदब के माहिरीन भी, बड़े बड़े ताजिर भी थे और दीन व मिल्लत के सरबराह भी, अच्छे कानून दान भी थे और माहिर फ़न असातिज़ा भी। मगर खानवादा काका मोहम्मद उमर रहमहुल्लाह की शान उन सब से मुनफरिद मिली। जो मुख्तलिफ़ शख्सियतों की इम्तियाज़ी शान थी, वो सब की सब इस ख़ानदान के अफराद में सिमट आई थी। खुदा तरसी और तदय्युन का ये आलम था कि मोहतरम काका मोहम्मद इस्माइल रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, मैं अल्लाह के सिवा किसी से डरने वाला नहीं हूँ। अलबत्ता किताब व सुन्नत से वालिहाना अक़ीदत रखने वाले हक़ व उलमाए किराम का दिल से एहतराम ज़रूर करता हूँ। इन्हीं सतूदा सिफ़ात बुज़ुर्गों के फ़ैज़ सुहबत ने बंदे को जीने के आदाब और ज़िंदगी गुजारने के शाइस्ता उसूल सिखाए। मेरे लिए ये अल्फाज में उनका शुक्रिया अदा करना मुमकिन नहीं। इस किताब में 9 शख्सियात पर मज़ामीन शामिल हैं। हर मज़मून का उन्वान इस खूबी से बांधा गया है कि इस शख्सियत की अहम खुसूसियत उसमें आ जाती है। अनावीन किताब की मानवियत में 4 चांद लगाते हैं। पहला मज़मून बानी जामिया काका मोहम्मद उमर अलैहिर्रहमा पर है, जिसमें मौसूफ़ के आबाई वतन, क़याम जामिया का पस मंज़र वग़ैरह पर तफसील से गुफ्तगू की गई है। मरहूम का इम्तियाज़ी वस्फ़ बयान करते हुए मौलाना लिखते हैं, वो इंतहाई मुखलिस, नेक तीनत और पाक बुज़र्ग थे। किताब व सुन्नत के शहदाई और अक़ीदा व तौहीद के फ़िदाई थे। अल्लाह ताला ने वो सारी ज़ाहिरी और बातिनी खूबियाँ आपकी ज़ात में जमा कर दी थीं जो एक सालेह व मुस्लिह में होने चाहिए। वो अपने वक्त के कामयाब ताजिर चिल्म थे। दुनियावी तिजारत से जो कुछ कमाया उसका बड़ा हिस्सा आखिरत की तिजारत में लगा दिया और साथ ही उम्र अजीज़ का बेशतर हिस्सा भी दीनी खिदमत के लिए वफ़ कर दिया। इस किताब का एक इम्तियाज़ ये भी है कि इसमें मौलाना जाहिद आज़मी रहमहुल्लाह ने कोई सुनी सुनाई बात नहीं लिखी है, बल्कि अपने मुशाहदात और तजुर्बात से क़ारीन को रोशनास कराया है। आपकी उम्र अजीज़ का बेशतर हिस्सा जामिया के आंगन में उन शख्सियात के ज़रिए साया गुजरा। इस दौरान जो कुछ देखा उसी को बेकमुकास्त बयान कर दिया। इस पस मंज़र में आपसे बेहतर इन शख्सियात पर कौन रोशनी डाल सकता था। मौलाना मोहतरम काका अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमहुल्लाह की खुसूसियत बयान करते हुए लिखते हैं, मिजाज में जमाल और जलाल का इम्तिजाज था, मगर जलाल का उनसुर गायब था। मसलिहत पसंदी और मसलिहत परस्ती से कोसों दूर थे। बात खरी कहते और दो टोक अंदाज में, लबो लहजे में लचक कम थी, क़ुव्वत इरादी से भरपूर थे। आखिरी दिनों में तनफ़ुस के जानलेवा मर्ज़ से निबर्द आज़मा थे, मगर अपने आप को बीमार महसूस होने नहीं दिया।
پیکر عظمت و استقلال کاکا محمد اسماعیل رحمہ اللہ کی شخصیت بڑی قداور تھی۔ مولانا نے ان کا خاکہ ڈوب کر لکھا ہے، وہ تھے بھی مرد آہن۔ مولانا لکھتے ہیں مرحوم کی شخصیت بڑی باکمال تھی، وہ ایک نادر اور انمول ہیرا تھا جو کھو گیا، مگر اس کی تابندگی و درخشندگی آج بھی باقی ہے۔ وہ بڑا انسان تھا کیونکہ بڑے انسانوں کی ساری خصوصیات اس میں موجود تھیں۔ وہ اگرچہ رئیس اعظم تھا مگر سادگی کا یہ عالم تھا کہ اس کے لباس اور پوشاک کو دیکھ کر کوئی اجنبی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وقت کا عظیم ترین دولت مند ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں مسجد کے کھلے صحن میں ننگے فرش پر عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر افطار کیا کرتا تھا۔ مرحوم کی شخصیت جہاں عمرآباد کی اس مادر علمی کے لیے ایک مخلص خادم، مستعد پاسبان، فرش شناس، سرپرست اور لائق صدر کی حیثیت سے نمایاں تھی، وہیں اہل عمرآباد کے لیے بھی اس کی شخصیت ایک مہربان باپ سے کم نہیں تھی، جس کے پہلو میں بستی کے ایک ایک فرد کے لیے مشفق باپ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس کے انتقال کی خبر سن کر کتنے ہی لوگوں نے زبانوں سے بے اختیار نکل گیا کہ آج ہمارا باپ ہم کو یتیم کر کے چلا گیا۔ اس پیکر ایثار نے ہمیشہ دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا، اپنے ذاتی رنج و غم کو خواہ کوئی اہمیت نہ دے مگر وہ دوسروں کے درد و غم کا اسے ہمیشہ پورا احساس رہا۔ مولانا نے ان کی شفقتوں کو یاد کرتے ہوئے ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کاکا محمد اسماعیل مرحوم کو میں نے بہت قریب سے دیکھا ہے، برسوں مرحوم کی رفاقت کا شرف بھی بندے کو حاصل رہا ہے، اور ناچیز پر ہمیشہ ہی آپ کی خصوصی نظر عنایت رہی ہے۔ حقیقت میں میرا یہ قلم آپ ہی کا رہین منت ہے، اور میری تحریری صلاحیت تمام تر آپ ہی کی مسلسل حوصلہ افزائیوں کا نتیجہ ہے۔ کاکا محمد ابراہیم صاحب رحمہ اللہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے، اگرچہ انہوں نے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن علم و ادب کے شائدائی، علماء کے قدردان تھے۔ عمر لائبریری کی بنیاد رکھی اور اس میں متعدد علمی کتابیں جمع کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ مولانا تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ظاہری و باطنی خوبیاں آپ کی ذات میں سمو دی تھیں۔ آپ سرتاپا اخلاق اور پیکر شرافت و انسانیت تھے۔ آپ کے بلند اخلاق، جود و کرم، جذبہ اخوت، علم دوستی، علوم و فنون کی سرپرستی، علماء دین کا احترام، طلباء جامعہ کے ساتھ انتہائی محبت و شرافت کا سلوک، باصلاحیت طلباء کی حوصلہ افزائی، نادر طلباء کی امداد و اعانت، مسکینوں اور محتاجوں کی خبر گیری، مزاج کی سادگی، انکسار، زندہ دلی، ایسی ہی بے شمار خوبیوں کے واقعات آج بھی زبان زد خاص و عام ہیں۔ محب جامعہ کاکا محمد اسحاق رحمہ اللہ بڑی شرمیلی طبیعت کے مالک تھے، اپنے بھائی کا احترام حد درجہ کرتے تھے۔ محمدیہ ہائی اسکول ان کی سرپرستی میں ایک پودے سے تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ آج اطراف و اکناف کے بہت سے مسلم و غیر مسلم طلباء اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ جانثار جامعہ کاکا رشید احمد مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ مسلم و غیر مسلم آپ کے فیصلوں کو دل و جان سے قبول کر لیتے تھے۔ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت قدرت کی خاص عطا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کی مجالس کو یاد کرتے ہوئے مولانا لکھتے ہیں آپ ایک بہترین مجلسی شخصیت تھے، ہر قسم کی مجلس کے رنگ کو خوب پہچانتے تھے اور اس کے تقاضوں کا پورا لحاظ رکھا کرتے تھے۔ جہاں علماء کرام کی مجلس کا وقار بڑھاتے، وہیں بعض دفعہ عزیز طلباء کی محفلوں میں شریک ہو کر ان کے رونق میں اضافہ کرتے۔ شہید جامعہ کاکا محمد عمر ثانی رحمہ اللہ 34 برس تک جامعہ کے معتمد رہے۔ اللہ نے جامعہ کی نشاط ثانیہ کی خدمت آپ سے لی۔ آپ کے دور اعتماد میں مختلف ادارے قائم ہوئے، جیسے ادارہ تعارف اسلام، ادارہ تحقیقات اسلامی، ادارہ صنعت و حرفت وغیرہ۔ جامعہ کے عظیم الشان جشن طلائی آپ کی بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کے معاونین کی خلوص و برکت تھی کہ مختصر مدت میں آپ نے بہت سے کارنامے انجام دیے اور ثابت کر دیا کہ نیت صحیح ہو اور دل میں اخلاص ہو تو کیا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خاص مدد شامل حال ہوا کرتی ہے۔ مولانا محترم کاکا محمد عمر رحمہ اللہ کے آخری خطاب کا ایک اقتباس ان الفاظ میں پیش فرماتے ہیں میں خواہ کہیں بھی رہوں، چند گھنٹوں کے لیے بھی جامعہ کو فراموش نہیں کر سکتا۔ ہر جگہ میری یہی کوشش رہتی ہے کہ جامعہ کے متعلق معلومات مجھ تک پہنچتی رہیں
اور جامعہ کے متعلق خوشکن باتیں سننے کا میں ہمیشہ خواہش مند رہتا ہوں، جن سے میرے دل کو عجیب سی فرحت و مسرت حاصل ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ اور طلباء جامعہ کے مخصوص مزاج بلند مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ مخلص جامعہ کاکا محمد عمیر بڑے کتاب دوست، فیاض، جری، حق گو اور بے باک انسان تھے۔ ان کے شوق مطالعہ کے بارے میں یہ اقتباس ملاحظہ ہوں۔ موصوف کو مطالعے کا بڑا شوق تھا۔ سفر پر نکلتے تو اسباب سفر اور زاد راست سے بڑھ کر کتابوں کے انتخاب کی فکر کرتے۔ ایک تفریحی سفر میں احباب خوش گپیوں میں مصروف تھے اور عمیر بھائی مطالعے میں مگن۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، عمیر بھائی آپ کا امتحان کس تاریخ کو ہے؟ بہت جھینپے، پھر مسکرائے اور محظوظ ہوئے، کچھ دیر تک باتوں میں شریک رہے۔ اس کے بعد غیر ارادی طور پر ان کے ہاتھ نے کتاب تھام لیا۔ خادم جامعہ کاکا عبدالرزاق شاہد عمری رحمہ اللہ نہایت متحرک اور فعال شخصیت تھے۔ انہوں نے جامعہ کے لیے مخلصانہ خدمات انجام دی ہیں، جس کا تذکرہ اس کتاب میں تفصیل سے ہے۔ کتاب کا آخری مضمون یادوں کی خوشبو کے عنوان سے جامعہ کے جشن طلائی سے متعلق رپورتاج پر مشتمل ہے۔ جامعہ کا 50 سالہ جشن جس نے بھی دیکھا ہے، اس کی یادوں سے دل و دماغ آج بھی روشن ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا ان کے لیے مضمون کسی تحفے سے کم نہیں۔ کتاب کا اختتام مولانا کی 2 نظموں پر ہوتا ہے۔ پہلی نظم کاکا محمد عمر ثانی رحمہ اللہ کی وفات پر ان کی یاد میں کہی گئی ہے۔ دوسری نظم مادر علمی کی شان میں ہے اور اس کے 2 بند ملاحظہ ہوں۔ یہ وہ زمین ہے کہ آغوش خاک میں اس کی میرے بزرگ میرے مہربان سوتے ہیں اس کی خاک میں مدفون عظمتوں کے مینار۔ یہ وہ زمین ہے جہاں آسمان سوتے ہیں۔ میں اپنے پیارے وطن کو سلام کرتا ہوں، حسین کوہ و دمن کو سلام کرتا ہوں۔ یہ جامعہ، یہ حسین گلشن عمر آباد، اس آبروئے چمن کو سلام کرتا ہوں۔ یہ کتاب جامعہ اور اس کے ذمہ داران کا بہترین تعارف ہے۔ یہ جہاں ذمہ داران جامعہ کی زندگی کا عکس ہے، وہیں ایک فرزند جامعہ کی دلی محبت کا آئینہ دار بھی ہے۔ ہم جیسے طالب علموں کے لیے ایک عظیم علمی تحفہ اور راہبر و رہنما کتاب۔ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، آمین۔ ورق ورق چہرہ، کتابوں پر تبصرے اور النکاروں کے تعارف پر مشتمل ہمارا پروگرام ورق ورق چہرہ